بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا، اور دعا فرمائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ ہر نماز کے بعد اس کی تلقین ہے، اور خاص طور پہ فرض نماز کے بعد اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پھرتے استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفار کرتے، اور پھر فرماتے یعنی یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات فرماتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آج 3 دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا جو فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور دوسری دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روکنا چاہے، جسے تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی بھی کسی کی مالداری وہ تیرے فیصلے پر کسی طرح کا نفع نہیں دے سکتی۔ تو یہ دعائیں فرض نماز کے بعد ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔